ہو مرجع ہو نہیں دیکھیں گے وہ کبھی گالی دے. ہمارا چیلنج ہے ہمارے جتنے مراجع علماء وہ ٹی وی پہ آنے والے ہوں یا نجف اور قم کے ہوں کسی کے منہ سے تم گالی نہیں سنو گے. لیکن مد مقابل یہ جو شیعوں کو گالیاں دیتے ہیں ان کی گالیاں بتا رہی ہیں یہ کس کے کردار پہ چلنے والے ہیں. آج تک شیعہ نے نہ کفر کا فتویٰ لگایا، حالانکہ کفر کا چکر چلا پھر جب ہم کفر کو کھولنے پر آئیں گے. آج تک تو ہم نے کفر والی وہ پنڈورا باکس تو ہم نے کھولا ہی نہیں ہے. حالانکہ اگر ہم اس لائن پہ آ جائیں تو ہمارے پاس جتنی دلائل ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو بد اخلاقی یہی منظور مینگل. اب دوسری طرف کہتے ہیں کہ شیعوں کی شکلیں دیکھو، میں کہتا ہوں خود اپنی شکلیں انہوں نے دیکھی ہیں. یہی بدبخت کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، فاروقی کا نام کیا ہے، اورنگزیب فاروقی. انہوں نے مولانا شہنشاہ کے لیے ایک جملہ کہا تھا نا. تو اپنی اس کی شکل آپ دیکھیں، منظور مینگل کی آپ شکل دیکھیں، شکل بتا رہی ہے کہ خدا نے چہرے پہ لعنت بھیجی ہوئی ہے. جتنے عالم اسلام میں نورانی چہرے اللہ نے اہل بیت کے چاہنے والوں کے بنائے ہیں، وہ آیت اللہ خامنئی سے لے کر وہ امام خمینی سے لے کر، اس چکر میں تو ہم پڑھتے ہی نہیں کیونکہ ہمارے معیار عمل ہے. اور تمہاری زبان بتا رہی ہے کہ کتنی غلیظ زبان ہے. گندی نسبت دی شیعوں کو. اور اس کے بعد میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے وہ سائیکولوجیکلی کتنا گیم کھیلتے. اورنگزیب فاروقی آئے، 40 منٹس انہوں نے تقریر کی، اور ایسی جذباتی ایموشنل تقریر کہ مفتی رونے لگے، مگر مچھ کے آنسو بہا رہے تھے. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا اس بندے میں اتنا ٹیکٹ ہے کہ یہ 40 منٹ کی تقریر میں مفتی کو رلا دے. وہ مفتی جس کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، مولوی کمیر ہوتا ہے، جو اپنی تقریر سے مفتی کو رلا دے. اب آپ تصور کریں جب یہ کسی گاؤں میں جائے گا، شہر میں جائے گا، عام عوام کا کیا حال کرتا ہوگا. جب مفتی کو ایموشنل کر دے اور وہ رو پڑے اس کے جملوں سے، تو آپ تصور کریں جب یہ کسی بستی میں عوام میں جاتے ہوں گے اور تقریر کرتے ہوں گے، تبھی تو جوان اٹھتے، ہاں بتاؤ کہاں بم پھوڑنا ہے، کتنے شیعوں کو مارنا ہے، ہم خودکش کے لیے تیار ہیں. یہی ایموشنل بلیک میلنگ جو کرتے ہیں، برین واش جو کرتے ہیں، یہ ان کے پاس ٹیکنیکس ہیں. پوری تقریر میں نہ کوئی حدیث ہے، پوری تقریر میں نہ کوئی روایت ہے، مشتبہ آیات کو لے کر آتے ہیں، اپنی تشریح اور تفسیر کرتے ہیں. بھائی اگر تمہیں علمی بحث ہے تو بٹھاؤ، کسی شیعہ کو بٹھاؤ، علمی بحث کرو، اس بحث سے نتیجہ نکالو. وہ پورا پلان بنا رہے تھے. اس کے بعد آتے ہیں آپ کے مولانا طارق مسعود. یہ بھی سوشل میڈیا میں بڑا ایکٹیو ہے اور امام حسن کی توہین کر چکا ہے یہ بدبخت، جس کا جواب خود اہل سنت نے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم، کیونکہ مسلمانوں نے ایک بڑا غلط کام کیا جو ہم شیعوں نے نہیں کیا، انہوں نے اہل بیت کو صحابہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا. حالانکہ صحابہ کا اور اہل بیت کا کوئی تقابل تھا ہی نہیں. صحابہ کا درجہ، اہل بیت کا درجہ بہت بلند ہے. جب پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں تو لکھتے ہیں شان صحابہ و اہل بیت. پہلے صحابہ کو لایا جاتا ہے، بعد میں اہل بیت کو لایا جاتا ہے. پوری تقریر میں صحابہ پہ تو گفتگو کی جاتی ہے لیکن اہل بیت پہ گفتگو نہیں کی جاتی. ان کو یہ تو پتا ہے کہ آج کوئی شیعہ اپنی دعا میں ابو سفیان کو کچھ کہہ رہا ہے، لیکن ان کو آج تک یہ نہیں پتا کہ جناب حمزہ کا جگر کس نے چبایا. آج تک یہ نہیں بتاتے 70 سال تک ممبروں سے مولا علی کو گالیاں دی گئیں. آج تک یہ نہیں بتا دے کہ کربلا کے میدان میں جس مولا حسین کے بدن پر، ارے جس بدن سے روح نکل چکی، سر دھڑ سے جدا ہو چکا، اس کو بھی گودال سے نکال کر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں. تمہیں یہ بدن نظر نہیں آتا؟ کون گھوڑے دوڑا رہا تھا، کس کا بیٹا تھا، کس مکتب کا تھا، کس کا پیروکار تھا؟ دشمنی اتنی آل رسول سے کیوں کہ تم مد مقابل میں، یہ مسلمانوں کا المیہ تھا، انہوں نے اہل بیت کو صحابہ کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا. اب جب مد مقابل لا کر آپ کھڑا کریں گے توازن تو ہے ہی نہیں نا. ایک طرف علی ہے جو علم کا پہاڑ ہے، دوسری طرف وہ ہیں جو کہیں ٹھہر جا بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں. ایک طرف وہ ہے جو میدان میں رکنے والا، دوسری طرف وہ ہیں جو میدان سے بھاگنے والے. تو فضائل علی ابن ابی طالب کے یہاں پر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم گھٹائیں کس طرح؟ تو اہل بیت پر الزام لگا. پہلا جملہ
ڈاکٹر اسرار نے مولا علی کی توہین میں کہا تھا. اس کے بعد یہی طارق مسعود نے امام حسن کی شادیوں پہ جملہ کہا. یعنی عوام کو ایک تصور دینا چاہتے ہیں کہ جتنا شیعوں نے اہل بیت کو بلند کیا اتنے ہیں نہیں. وہ سمپل ہماری طرح چلتے تھے، شادیاں کرتے تھے، پھرتے تھے، اور ایک ایسا تصور دیا کہ حسن ابن علی ایک شہزادے تھے، اور جس طرح شہزادے زندگی گزارتے لیاذ باللہ کہ یہاں مزہ کیا، وہاں شادی کی، وہاں چھوڑ دیا، خوش گزرانی جیسے کہتے ہیں، یہ تصور عوام میں پیدا کیا گیا تاکہ ایک توازن برقرار کر دیا جائے. لیکن دنیا تھک جائے گی، کبھی بھی اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کو اور اہل بیت کی شان کو بلند کیا ہوا ہے. مولا علی بستر پر ہیں، سر پہ ضرب لگی ہے. مولا کے بہت سارے اصحاب ہیں، اور ایک صحابی مولا کا نام میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، وہ امام کے سرانے بیٹھے. امام نے اس صحابی کی انگلی کو پکڑا. ابن میرے خیال میں نباتا ہے، ابن نباتا ہے نا، نباتا ہے. مولا نے اس کی انگلی کو پکڑا. انگلی کو پکڑنے کے بعد کہا کہ جس طرح آج میں نے تمہاری انگلی پکڑی ہے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، اسی طرح رسول نے میری انگلی کو پکڑا تھا. جب وہ بھی دنیا سے جانے والے تھے، انہوں نے میری انگلی کو ہلا کر کہا علی مسجد میں جا، ممبر پہ جا، اور ممبر پہ جا کر لوگوں کو کچھ باتیں بتا کر آ. کم ممبر پر گیا اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو بتایا. پہلی بات یہ تھی جو اپنے ماں باپ سے جفا کرے اس پر اللہ کی لعنت. دوسری بات رسول خدا نے فرمائی جو اپنے مولا سے بے وفائی کرے اس پر اللہ کی لعنت، جو اپنے آقا سے. تیسری رسول خدا نے فرمائی جو اجیر کو، مزدور کو جو اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کو اجر نہ دے. کوئی انسان آپ کے لیے محنت کرتا ہے اور آپ اس کا اجر نہ دیں، اس پر بھی اللہ کی لعنت. کہ یہ تین جملے کہہ کر علی واپس آ جائے. مولا علی واپس آئے. فرمایا علی جب تم نے تینوں جملے کہے یہ بتا کسی نے اعتراض کیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ. پورا مجمع خاموشی سے سن رہا تھا، لیکن ہاں عمر ابن خطاب اٹھے، انہوں نے ایک سوال کیا. کہ کیا سوال کیا؟ کہ انہوں نے کہا علی تینوں باتیں کر کے چلے تو گئے، لیکن اس کی تشریح کون بتائے گا، اس کی تفسیر کون کرے گا؟ رسول خدا نے پھر، مولا فرماتے ہیں ابن بات جس طرح میں نے تمہاری انگلی پکڑی ہے اسی طرح رسول نے پھر میری انگلی پکڑی. فرمایا جا ممبر پر اور اس کی تشریح کر کے آ، اس کی تفسیر کر کے آ. مولا علی پھر ممبر پر جاتے ہیں. یا علی جس نے ماں باپ سے جفا کی اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے. کہ میں رسول فرماتے ہیں انا و علی ابوا هذه الامه، اے علی میں اور تم اس امت کے دو باپ ہیں، جو تم سے اور مجھ سے جفا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے. کہ یہ جملہ کہہ ڈالا کہ پھر یا علی جو اپنے مولا سے بے وفائی کرے، اس سے مراد کیا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں میں اس امت کا نبی ہوں، علی تو اس امت کا مولا ہے، جو تجھ سے بے وفائی کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. کا تیسرا جو اجیر کو اجر نہ دے، اس سے مراد کیا ہے کہ جا کر کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے مسلمانوں میں نے پتھر کھائے، میں نے تکلیفیں کھائیں، میں نے حمزہ چچا جیسے حمزہ کو شہید کروا دیا، اتنے اصحاب بدر و حنین شہید ہوئے، میں تم سے اجر مانگتا ہوں اور میرا اجر یہ ہے کہ تا مرتے دم میری آل محمد سے مودت کرنا، محبت کرنا. جو اجر رسالت کو ادا نہ کرے اس پر اللہ کی اور محمد کی لعنت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ ساری احادیث موجود ہیں کہ اللہ نے اگر کسی کو معیار طہارت بنایا تو وہ اہل بیت کو بنایا. عزیزان محترم انشاءاللہ ان 5 دنوں میں، کیونکہ حالات ایسے ہیں، ہمیں زیادہ تر حالات حاضرہ پہ گفتگو کرنی پڑتی ہے تاکہ یہ جوان بیدار رہیں. پہلے اتنا زور نہیں تھا، آج یہ سارے اکٹھے ہو گئے تاکہ شیعت کو کفر کا فتویٰ دیا جائے، آپ کے جلوسوں کو روکا جائے. یہی زیارت عاشورہ جو صدیوں سے شیعہ پڑھتے تھے ان کو آج پتہ چلا ہے. بھئی کہاں تھے تم اتنے سال؟ سوئے ہوئے تھے. لیکن یہ پوری سازش ہے کہ اس مکتب کو روکا جائے، کیونکہ اس جناب سیدہ کے واقعے کے بعد کئی لوگ شیعہ ہوئے. اور الحمدللہ میں نے ایک اشرہ پڑھا تھا مقامات زیارت عاشورہ پر،
کئی اہل سنت کے برادران میرے ساتھ اپنا رابطے میں ہیں، صرف اسی لیے کہ مولانا ہمیں اور حقائق کا پتہ چلے۔ بڑی تیزی سے شیعہ بڑھ رہا ہے، بڑی تیزی سے۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ جتنا شعور پاکستان میں بلند ہو رہا ہے اتنا آدمی فکر اہل بیت سے قریب ہو رہا ہے، اور یہ ثبوت ہے کہ جہاں شعور ہے، جہاں فکر ہے، جہاں عقل ہے، وہاں علی ہے۔ ہاں، اور میں چیلنج سے کہتا ہوں پاکستان کے وہ علاقے جہاں جہالت ہے، اسکولنگ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہاں وہابیت کا بیج ملے گا۔ یعنی جہاں جہالت ہے وہاں وہابیت ہے، اور جہاں عقل ہے وہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ یہ مکتب فکر ہے، مکتب شعور ہے۔ اب کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے؟ 5 دن جو ان مجالس میں عنوان رہے گا وہ معاش اور معاد پر رہے گا کہ اللہ تجارت کی دعوت دیتا ہے، انسان شیطان بھی تجھے تجارت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ پورے نظام کو جو جھگڑا جاتا ہے نا، یہ معاش کے ذریعے، معاش یعنی مال کے ذریعے۔ مولوی خریدے جاتے ہیں مال کے ذریعے، سیاستدان خریدے جاتے ہیں مال کے ذریعے۔ ایک نظریہ ہے شیطان کا، ایک نظریہ، خلاصہ کر رہا ہوں تفصیل میں کل جاؤں گا، ایک نظریہ ہے اللہ کا۔ نظام رسالت اور نبوت کس پہ چلے گا؟ معاد پر، یعنی نظریہ قیامت پر۔ جو شیطان کا نظام ہے، جو آج کے کفر کا نظام ہے، یہ کس پہ چلے گا؟ معاش پر۔ معاش یعنی پیسے پر۔ چھوٹی سی مثال دوں، دنیا اپنے ملک کو بچانے کے لیے دوسرے ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی امریکہ 5 ارب ڈالر کا اسلحہ سعودی عرب کو بیچے گا۔ اب اس اسلحے سے بچے مرتے ہیں، مر جائیں۔ اب اس اسلحے سے جوان مرتا ہے، مر جائے۔ اب سعودی عرب اس اسلحے کو کہاں پر استعمال کرے گا؟ اس سے ٹرمپ کا لینا دینا نہیں ہے۔ ٹرمپ صرف اپنے معاش کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس تو پیسہ آیا، میرے جوان بچیں گے، معاش بچے گا۔ پاکستان میں بھی یہی سیاست ہے کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم کسی ظالم کمینے وقت کے یزید کا ڈرائیور بننے کے لیے تیار ہے، صرف 2 ارب ڈالر کے لیے، تاکہ معاش بچ جائے۔ معاش کو بچانے کے لیے انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب رسول خدا فرماتے ہیں آخری زمانے میں دجال آئے گا۔ دجال کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ میں نے کہا نا مسلمان لفظوں کا پجاری ہے۔ آج تک مومن سوال کرتے ہیں مولانا ہم نے سنا اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کی ایک آنکھ ہے۔ میں نے کہا ایک آنکھ والا بچہ نہ آئے گا نہ پیدا ہوگا، اگر آ بھی گیا وہ اب نارمل ہوگا، کئی سالوں میں مر جائے گا، اس کی عقل بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو معصوم کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ رسول کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ احادیث کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہ آخری زمانے میں ظہور حضرت مہدی سے پہلے دجال آئے گا، اور دجال کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آنکھ والا ہوگا۔ کیا مطلب ایک آنکھ والا ہوگا؟ جب آپ آئیڈیالوجی میں جائیں گے تو آپ کو حدیث سمجھ میں آئیں گی۔ جب آپ اس کی فکر کو ریڈ کریں گے کہ اہل بیت کہنا کیا چاہتے تھے، وہ جب باتیں کرتے تھے یہ باتیں عقل مندوں کے لیے ہوتی تھی، بے عقلوں کے لیے تو نہیں ہے۔ سادہ مسلمان پڑھ کے گزر جائے گا اور انتظار کرتا رہے گا کہ ایک آنکھ والا آئے، اور اسے خبر بھی نہیں ہوگی دجال آ بھی چکا ہے اور تو اس کی اتباع میں بھی ہے، تو اس کی حکومت میں زندگی بھی بسر کر رہا ہے، تمہاری فکر پر بھی حاوی ہے، تمہاری زندگی پر بھی حاوی ہے۔ ایک آنکھ والا دجال، کیا مطلب ایک آنکھ والا؟ فرمایا اس کے پاس صرف معاش کی آنکھ ہوگی۔ کس کی آنکھ؟ معاش۔ صرف یہ اپنے فیصلے کرنوں میں، اپنے فیصلے کرنے میں معاش کو دیکھے گا، یعنی صرف مال کو دیکھے گا۔ اسلحہ بیچنا ہے بیچ لے گا، یہ نہیں سوچے گا۔ ایک نگاہ ہے معاد والی۔ معصوم فرماتے ہمارے چاہنے والے امام کے صحابی، حضرت مہدی کے صحابی، حضرت عیسیٰ، انبیاء 2 آنکھیں رکھتے تھے۔ معاش کی آنکھ بھی ہوتی تھی، معاد کی آنکھ بھی ہوتی تھی۔